بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا بہت بڑا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 73 سال پہلے آج ہی کے دن، آج ہی کی تاریخ میں مسلمانوں کو عصبیت پسند، ذات پات میں بٹے ہوئے مکار ہندوؤں کے استبداد سے نجات عطا فرما کے انہیں ایک مملکت ادا کی، انہیں امن عطا کیا، انہیں اپنا جداگانہ تشخص عطا کیا۔ اس سے پہلے ان کا تشخص محض ایک ہندوستانی ہونے کے تھا، اور دہلی کے طاقت و تاراج ہونے کے بعد مسلمان ہندوستان کے اندر دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری سمجھے جانے لگے، تعلیم کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے، کاروبار چھین لیے گئے، مسلمان اپنے ہی ملک میں جس میں وہ 1000 سال پہلے سے موجود تھے اجنبی بن کے رہ گئے۔ مسلمانان ہند کا سیاسی اعتبار سے کوئی پرسان حال نہ تھا، تحریک آزادی کے اندر مسلمانوں نے بے دریغ قربانیاں دی، اور اس سے پہلے تحریک المجاہدین جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں آ کے جام شہادت نوش کی، اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی جس میں مسلمان پیش تھے، جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریز کا سب سے زیادہ غیظ و غضب کا کوڑا مسلمانوں پہ برسا۔ مسلمان ابتلاؤں میں مبتلا ہو گئے، ہجرتیں کرنے پہ مجبور ہوئے، اور مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی اپنا سیاسی قبلہ موجود نہیں تھا۔ 1885 میں غالباً کانگریس کی بنا رکھی گئی، اور کانگریس کی بنا بھی ایک انگریز نے رکھی، اس میں مسلمان اور ہندو تمام اقوام ہندوستان اس میں شریک ہوئے کہ ہمارے ملک پر انگریز چڑھ دوڑا ہے، قبضہ کر لیا ہے، ہم مل کر جد و جہد کر کے اس آمر
اور ناجائز قابض حکومت کو ختم کر کے اپنے ملک کو آزاد کروائیں گے سیاسی جد و جہد سے۔ مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی، خود حضرت علامہ اقبال اور حضرت محمد علی جناح انہی مسافروں کے ساتھ کانگریس کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ کانگریس ابتدا کے اندر اپنی ہر مجلس کے اندر صرف انگریز کی تعریف کرتی اور تعریف کرتی اور تعریف کرتی، اور جب کوئی سیاسی جدوجہد کی طرف آئی تو اس میں مسلمانوں کے حقوق کا کہیں تذکرہ کسی مجلس میں نہیں تھا۔ بانی پاکستان نے اس بات کو بھانپا، کانگریس کو چھوڑ دیا۔ 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت بنیادی مسئلہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کا تھا۔ جداگانہ مملکت، جداگانہ ملک کا کوئی مطالبہ اس وقت سامنے نہیں آیا تھا، لیکن 1930 کے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جب انہوں نے ہندوستان کے اندر دو قوموں کے نظریے کو، جو کہ پہلے سے موجود رہا تھا، اس کو علل اعلان بیان کیا کہ ہندوستان کسی ایک قوم کی آماجگاہ نہیں، بلکہ ہندوؤں کے بعد مسلمان دوسری بڑی قوم ہیں، دوسری بڑی تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، جن کا جداگانہ تشخص ہے۔ ہمارے رسوم و رواج ہندوؤں سے الگ ہیں۔ ہمارا ایک الہ ہے، یہ کروڑوں الہوں کو پکارتے ہیں۔ ہمارے ہیرو اور ولن کے اندر فرق ہے۔ ہم ہزاروں سال ان کے ساتھ رہ کر بھی بطور قوم کے ہمارا ہندوؤں کے ساتھ انضمام نہیں ہو سکا، اور انہوں نے ایک مسلم اکثریتی علاقے کی علیحدہ جداگانہ مملکت کا وہاں پر نعرہ دیا، نظریہ دیا۔ اور اس کے بعد 1940 میں لاہور کے جہاں آج مینار پاکستان موجود ہے، منٹو پارک میں بہت بڑے جلسے میں قرارداد پاکستان متفقہ طور پر مسلمانوں نے منظور کی، اور اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بانی پاکستان شروع کے اندر مسلمانوں کے حقوق کا ہی مطالبہ کرتے رہے، لیکن مولانا فضل الہی وزیر آبادی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے جناح صاحب کو صرف حقوق سے آگے بڑھ کے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کا اور پاکستان کا نعرہ لا الہ الا اللہ، مولانا فضل الہی وزیر آبادی نے یہ نعرہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے جو مکہ والوں کے ظلم و استبداد کا نشانہ بن چکے تھے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا
اور ہماری حالت اور ان کی حالت آپس میں برابر معلوم ہوتی ہے کہ جو ہندوؤں کے ظلم و ستم کے ہم ستائے ہوئے تھے، اس سے زیادہ مکہ والوں کے ظلم و ستم کے نبی پاک اور آپ کے صحابہ ستائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاسْكُرُوا، اور لوگوں یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، وتخافون، اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو تم سے تعداد میں زیادہ ہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کے نیست و نابود کر دیں گے۔ تو مالک کائنات نے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، پاکستانیوں اس وقت کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد کرو، تحریک آزادی کے بعد کے حالات کو اپنے ذہنوں میں رکھو۔ اذ انتم قلیل، یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ اپنے معانی کی وسعت کے حساب سے آج ہم سے بھی خطاب کر رہی ہے۔ وَاسْكُرُوا اذ انتم قلیل، یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی شناخت نہیں تھی، تمہارا کوئی تشخص نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی سیاسی قوت نہ تھی، تمہارے پاس کوئی ملک اور مملکت نہ تھی، تمہارے پاس اپنا کوئی سیاسی قبلہ نہ تھا۔ مستضعفون فی الارض وتخافون، اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں کہیں اپنے پاؤں تلے کچل کے نہ رکھ دیں۔ خوف تھا، ہندوؤں کا خوف، سکھوں کا خوف، ہندوستان کی متعصب قوموں کا خوف۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، مالک نے تمہاری مدد کی، مالک نے تمہارے لیے نصرت بھیجی، اور مالک کائنات نے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ غذائیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے عطا فرمائی۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم مالک کا شکر کرو کہ آج تمہاری پہچان ہے، تمہارے پاس آزاد ریاست ہے، تم آزادی کے ساتھ سانس لے سکتے ہو، آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے ہو، آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہو، آزادی کے ساتھ اپنا ذریعہ معاش اختیار کر سکتے ہو۔ آج تم آزاد ہو، آزاد ملک کے شہری ہو، ایک اسلامی ملک کے شہری ہو۔ مالک کائنات نے یہ سارے احسانات کیوں کیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم مالک کا شکر کرو، مالک کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اگر پاکستان کی آزادی کے دن کے تناظر میں دیکھا جائے، تم نے موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال دی، سائلنسر نکال دیے، تم نے توتیاں نکال دی، فحاشی اور یعنی کے پروگرام منعقد کرنے شروع کر دیے۔ اس شکر والے دن میں جب مالک کہتا ہے جب ہم نے تمہیں امن عطا کیا، جب تمہیں قوموں کے تسلط سے بچایا، جب تمہیں لوگوں کے استبداد سے نجات دی، تمہیں لعلکم تشکرون، مسلمانوں رب کی نعمت کو یاد کرو، شکر میں پڑ جاؤ۔ تمہیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تمہیں رب کی عبادت میں یکتا ہو جانا چاہیے تھا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن تم گانے باجے، فحاشی اور یعنی میوزک کے پروگرام۔ کسی نے کیا خوب بات کہی، اس نے کہا میں ان کو بھی جشن آزادی مبارک کہتا ہوں
جو اپنی گاڑی کے اندر انڈیا کے گانے لگا کے باہر گاڑی کے اوپر بڑا پرچم پاکستان کا لگا کے جشن آزادی منا رہے ہیں، میں ان کو بھی جشن آزادی مبارک کہتا ہوں۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ مالک کائنات دوسرے موقع پہ فرماتے ہیں مملکت خداداد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو لیا گیا۔ مالک کائنات نے اپنے نیک لوگوں سے زمین کے اندر حکومت دینے کا وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں حکومت عطا کرے گا، انہیں سلطنت عطا کرے گا، انہیں زمین کا جانشین بنائے گا جیسے اللہ نے پہلے ایمان والوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ ایمان والے لوگوں کو جب اللہ حکومت دے گا، اختیار دے گا، اقتدار دے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں تسلط اور سلطنت عطا کرے گا، زمین کی جانشینی عطا کرے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، جب اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا خلیفہ اور جانشین بنائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دین کو اس ریاست کے اندر مضبوط کرے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین رب نے پسند کیا اللہ تعالیٰ اس دین کو اقتدار دے گا۔ اور مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جب انہیں خلافت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا، ریاست مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو قوت عطا فرما دیں گے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اسلامی ریاست کے اندر جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ انہیں امن عطا فرما دیں گے، خوف جاتا رہے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور پاکستانیوں بتاؤ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت عطا کر کے تمہارے خوف کے بعد ہندوؤں کا، سکھوں کا، بڑی اقوام کا، متعصب قوموں کے خوف سے نجات دی کہ نہیں دی؟ یار بول چھوڑو، آج تو میں زور ہی زیادہ لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت ادا کر کے، یہ پاکستان جیسا عظیم خطہ عطا کر کے، مالک کائنات نے ہمیں خوف کے بعد امن عطا کیا کہ نہیں کیا؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف کے بعد امن عطا کیا، ہمیں مملکت عطا کی، اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمارے اعمال صالح ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے اکیلے کی عبادت کریں گے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ امن مل گیا، حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، اسلامی نظریاتی ریاست کا نعرہ بھی ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وہ پھر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اپنی مملکت ملنے کے بعد توحید کا پرچار کرنا ہے، عقیدہ توحید کو عام کرنا ہے، ایک اللہ کے حکومت، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس زمین یہ اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی، الارض للہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ مالک کائنات فرماتے ہیں میری زمین کے حقیقی وارث
वही है जो साले लोग हैं, नेक लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। और मालिक कहते हैं याबुदूननी, इस आया करीमा के अंदर वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। हमारे यहां इबादत में शिर्क, अल्लाह की सिफात में शिर्क, अल्लाह की रबूबियत में शिर्क, अल्लाह के इख्तियारात में शिर्क, और यहां तक के अल्लाह ताला के अहकामात में भी शिर्क किया जा रहा है। मालिक कायनात फरमाते हैं वमन कफर बाद ज़ालिक, जो इसके बाद कुफर करेगा, अमन मिल गया, रियासत मिल गई, हुकूमत मिल गई, जो इसके बाद कुफर करे फउलाइका हुमुल फासिकून, जो इतनी नेमतें मिल जाने के बाद, आजादी जैसी नेमत मिल जाने के बाद अगर फिर भी हम नाशुक्री करते हैं, रब कहते हैं ये बड़े ही नाफरमान लोग हैं, ये फासिक व फाजिर लोग हैं। और आगे मालिक के कायनात कहते हैं कि ये क्या करेंगे अपनी इस्लामी रियासत में। फरमाया अकीमुस्सलाह, मुल्क मिल गया है, नमाज का निजाम कायम करो। नमाज कायम करवाना यह अफराद की नहीं बल्कि इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अकीमुस्सलाह, हमने तुम्हें खौफ से निजात दी, तुम्हें जमीन का जानशीन बनाया, हमने तुम्हें इसलिए अल्लाह ताला ने जमीन का जानशीन बनाया। एक अल्लाह की इबादत करो, रब की नाशुक्री करके फासिक फाजिर मत बनो। वाकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, वातुज़ ज़का, और ज़कात अदा करो, वातीउर रसूल, और इस इस्लामी रियासत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हुकूमत में, असेंबली में, सेनेट में और अदालतों के अंदर वातीउर रसूल, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी में लग जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलाओ, आपके दीन को नाफिज करो, आपके बताए हुए तरीकों को नाफिज करो। मालिक कायनात फरमाते हैं यहूदियों से भी रब ने वादा किया था, और हमारी हालत उनसे कोई ज्यादा बेहतर नहीं है इस वक्त। अगर देखो कौम मूसा को, देखो यहूदियों को, मालिक कायनात फरमाते हैं तुमने नारा लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या, हमने नारा लगाया, हमारे बुजुर्गों ने, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम ये नारा लगा रहे थे, हम रब से वादा कर रहे थे, बुनियादी तौर पर ये रब से अहद कर रहे थे कि अल्लाह अगर तूने हमें हिंदू से नजात अता की, अपनी रियासत अता की, हम एक अल्लाह की इबादत का निजाम कायम करेंगे, हम तेरे अहकामात को नाफिज करेंगे। लेकिन हमने वो वादा पाकिस्तान बनते ही तोड़ दिया, और 73 साल हो गए हम इस वादे की वफा के लिए तैयार नहीं हैं। हमें हुक्मरान ऐसे मिले, हमें सियासी पार्टियां ऐसी मिली, और हमें लीडर ऐसे मिले जो कभी हमें मास्को की तरफ लेके गए, कभी हमें चीन के कम्युनिज्म के हमें इनकलाब की तरफ लेकर गए, कुछ ऐसे मिले जो हमें फ्रांस के इनकलाब की तरफ लेकर गए, कुछ ऐसे मिले जिन्होंने हमें अमेरिका के सामने बक्कारी बना दिया, कुछ ऐसे मिले जो कहते हैं लिबरल, सेकुलर, और इस तरह की रियासत का तसव्वुर दिया था जिन्ना साहब ने। और कुछ ऐसे भी मिले, एक पार्टी की चेयरपर्सन अपने दौरे इख्तिदार में, उनसे कहा हदूदुल्लाह का निफाज करो, कहा क्या, मुझे हमें ये हाथ नाक काटने वाला कानून नहीं चाहिए, ये तारीख के औराक पे ये अल्फाज और बयान मौजूद है। कुछ ऐसे आए, एक डिक्टेटर जो अभी साहबे फिराश है, उससे कहा हदूदुल्लाह को नाफिज करो, उसने कहा सारी कौम चोर है, मैं इसको टुंडा कर दूं। अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, हदूदुल्लाह का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मालिक कायनात क्या कहते हैं, फमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। एक मौके पर फरमाया जो रब के नाज़िल करदा दीन के मुताबिक फैसले नहीं करते, फरमाया ये काफिर लोग हैं। दूसरे मौके पर फरमाया वमन लम यहकुम
बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकुन, जो अल्लाह के बताए हुए नाज़िल किए हुए दीन के मुताबिक फैसले नहीं करते, ये फासिक फाजिर लोग हैं। तीसरे मौके पे फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमुन, जो अल्लाह के बताए हुए नाज़िल किए हुए दीन के मुताबिक फैसले नहीं करते, ये जालिम लोग हैं। हम कलमा गो हैं, मैं किसी को काफिर नहीं कहता, लेकिन आखिरी दर्जे में आ जाओ, हमारे हुक्मरान आइन भी बना हुआ, करारदादे मकासद भी मौजूद है, पहली और आखिरी बुनियादी शक यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये हुक्मरान फासिक भी हैं, ये जालिम भी हैं, ये अल्लाह के नाफरमान भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को से वोट लेते हैं और इनको गली नाली के चक्रों में लगा देते हैं। कभी किसी ने नफाज इस्लाम की बात नहीं की। एक डिक्टेटर आया था, उसने कुछ की भी थी अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए। हमने अल्लाह से वादा किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहूदियों ने भी रब से वादा किया। मालिक कायनात कहते हैं जब उन्होंने वादा तोड़ा तो हमने क्या किया। मालिक कायनात फरमाते हैं यहूदियों याद करो, जब फिरौन इज़ नज्जैनाकुम मिन आल फिरौन, जब हमने तुम्हें फिरौन की आल से नजात दी, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम्हें बुरी सजाएं और अजाब देते थे। याद करो जरा हिंदुस्तान के अपने आबा अजदाद को, हमारा भी यही हाल था। वो तुम्हें ज़बह करते थे, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे। बड़ी आजमाइश से गुजरे हो, और फिर हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात भी दी और हमने समुंदर को फाड़ा, तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए। यहूद को कहा जा रहा है। और फिर तुमने कहा हम मनोसलवा पे गुजारा नहीं कर सकते, हमें खाना चाहिए, गल्ला चाहिए, नाच चाहिए। मालिक कायनात ने फरमाया अच्छा जाओ इसकुलना। जब हमने कहा, याद रखो ये 14 अगस्त 1947 जब हम हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान में दाखिल हुए, यह आयत करीमा हमारे ऊपर भी फिट होती है। इसकुलना, मालिक कायनात कहते हैं यहूदियों से हमने कहा उदखुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा रगदा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जाओ जितना जी चाहता है खाओ, खुले खाओ, ऐश करो। वदखुलुल बाब सुज्जदा, बस्ती के दरवाजे से दाखिल होने लगे हो, आले फिरौन से निजात मिली है, सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, रब का शुक्र गुजारते हुए दाखिल हो। वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, और जब तुम इस आजाद बस्ती में दाखिल होवो, वक़ूलू हित्ततुन, तुम ये कहते हुए दाखिल होना ऐ अल्लाह हमारी खताएं माफ कर दे, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। ये वादा करके यहूदी उस बस्ती की तरफ चले, कौमे मूसा। लेकिन मालिक कायनात फरमाते हैं, अब हमारा भी एक वादा, एक यहूदियों का वादा था। मालिक कायनात ने कहा था हित्ततुन कहना है, ये बस्ती में दाखिल हुए, इन्होंने कहना शुरू कर दिया हिंततुन हिंततुन हिंततुन, उसका माना होता है गंदम। कहा हमें तो गंदम चाहिए। मालिक कायनात ने कहा हित्ततुन कहो, इन्होंने कहना शुरू कर दिया हिंततुन हिंततुन, गंदम गंदम। मालिक कायनात फरमाते फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम वअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्सम मिनस्समा बिमा कानू यफ़सकून। हमने कहा हित्ततुन कहो, उन्होंने अपना किया हुआ कौलो करार बदल दिया। और पाकिस्तानियों जरा सोचो, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे ममलकत ले रहे हैं, अल्लाह का कानून चलेगा, रब के दीन की हुक्मरानी चलेगी। लेकिन जब हमने पाकिस्तान ले लिया, कोई जमहूरियत के नारे लगाता है, कोई पंजाबी होने के नारे लगाता है, कोई बलोची होने के, और इसी नारे की बुनियाद पर, कौमों की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, लेसानी तासुब की बुनियाद पर हम 1971 में अपना आधा मुल्क गंवा चुके हैं। फबद्दलल्लज़ीना ज़लम, और मालिक कायनात ने क्या कहा, फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम, आज तक ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। और कहते हैं हम आज़ाद हैं, और वही आज़ाद हैं कि आज़ाद मुल्क के अंदर हैं, हमारे रब का शुक्र अदा करते हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से बेहतर हैं।
ہم کشمیر کے مسلمانوں سے ہماری حالت بہتر ہے، ہم فلسطین کے مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، لیکن آزادی کا جو تصور ہے وہ تو حاصل نہیں ہوا۔ ہم IMF کے غلام ہیں، ہم UNO کے غلام ہیں، اور میں پھر کیا کروں؟ سیاسی بات مجھے دوست کہتے ہیں اور میں نے بڑے عرصے سے چپ کا روزہ رکھا ہوا، یہ سیاسی بات نہیں کرنی، ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک وزیر خارجہ ہیں وہ جن کے بارے میں خواجہ آصف کہتا ہے اس طرح 5,000 دیاں دتیاں لے رہے ہوں جناب ہیں گدی نشین۔ اس نے کہا ایک اسلامی ملک OIC میں ہمارے حقوق پہ آواز نہیں اٹھاتا، ہم اس سے الگ ہو کے اپنا علیحدہ بلاک بنا لیں گے۔ ہم نے کہا سرکار شوق نہ بناؤ، لیکن اس تو پہلے ایک اور کام کرو نا۔ وہ کی کہتے ہیں خادم صاحب ایتھے پردیسا موجود ہونے، وہ پنجابی کہتے ہیں جنے بنو، لفظ بولے جنے بنو، OIC سے الگ ہو جاؤ۔ اس بلاک کا کوئی مسلمانوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا، میں تائید کرتا ہوں، اور لیکن مرد کے بچے بنو۔ اس سے پہلے OIC تو بعد میں وجود میں آئی، اور یہودیوں کی لونڈی UNO سے کب الگ ہونے کا اعلان کرو گے؟ وہاں پر تمہارے آقا بیٹھے ہوئے، وہاں پر تمہیں ڈالر دینے والے بیٹھے ہوئے، وہاں پر تمہیں قرضے دینے والے بیٹھے ہوئے، OIC سے الگ ہو کے علیحدہ بلاک بنا لیں گے۔ ہماری آواز نہیں اٹھائی جا رہی تو UNO چ کیڑی تہاڈی آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ یہ اسلامی بلاک ہے، اس سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اس بلاک کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ الگ ہو جاؤ گے کیا نقصان ہوگا؟ لیکن UNO سے الگ ہو کے بات کرو، وہ تمہیں تخت و تراج کر کے رکھتے ہیں۔ ایمان کی قوت نہیں ہے۔ مالک کائنات نے یہ کیا کہا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں تسلط عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے، پہلا کام نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ حکومت نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی۔ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا سود کا نظام 73 سال سے چل رہا ہے، اور بانی پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا ہم سودی نظام کو ختم کر دیں گے۔ سودی نظام نے مسلمان انسانیت کا کوئی بلا نہیں کیا، بلکہ انسانیت کا خون نچوڑا ہے۔ یہ بانی پاکستان نے 1948 کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کی بنا رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ قرآن و حدیث تو تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں، بانی پاکستان کی بات مان لو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کا یہ دن یہ جشن منانے کا دن نہیں ہے، یہ شکر کا دن ہے۔ اگر ہمیں امن ملا، نجات ملی، تو یہ شکر کا دن ہے، اور اس کے بعد دوسری نمبر پر تجدید عہد کا دن ہے۔ وہ عہد جو یہودیوں نے بلا دیا تھا، اور برا نہ مناؤ تو ہم نے بھی وہ عہد بلا دیا ہے۔ لبرلزم، سیکولرزم کی آوازیں آتی ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہیں نہیں گونجتا۔ میرے بھائیوں، آج عہد کرو۔ میرا یہ آپ کو پیغام ہے، اپنی اپنی حیثیت میں جتنا کر سکتے ہو تمہارا ایک ہی کلمہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، ہماری عبادت لا الہ الا اللہ اور ہمارا دستور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقصد ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی۔ اقبال نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی قوم کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب، اس لفظ کو سنو، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ پاکستان بنا تھا مذہب کی بنیاد پر، یہ ترقی کرے گا مذہب کی بنیاد پر، یہ قائم رہے گا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اگر ہم نے یہ وعدہ وفا نہ کیا، اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے لے جائے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرا وعدہ پورا نہیں کرو گے، میں ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گے، ایمان لاتے ہوں گے اور نیک اعمال کرتے ہوں گے، میں انہیں زمین کی جانشینی عطا کر دوں گا۔ آج کا یہ شکر کا دن ہے، آج کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ ادا کرنے کا دن ہے، اور تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو بنانا تھا وہ ہم نہیں بنا سکے۔ اس کے ساتھ کشمیر کے مسلمانوں کی مظلومیت، ان کو بھی ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے ہیں۔
ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.